الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه ابن ماجه. حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا اور اس دنیا کے اندر انسانوں کو بھی پیدا کیا اور ہمیں پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار اور بھٹکتا ہوا نہ چھوڑا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا. سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. درود و سلام و انبیاء کرام پر بالخصوص ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور کے اندر اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں، یقیناً آج سے 20-25 سال پہلے کے بارے میں آپ سوچئے تو آپ خود کہیں گے کہ آج سے 20-25 سال پہلے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا اور آج اللہ رب العالمین کا دیا بہت کچھ ہے. آج سے 20-25 سال پہلے اچھے گھر نہیں تھے، کھانے کے لیے اچھی چیزیں نہیں ہوا کرتی تھیں، پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے، چلنے کے لیے اچھی گاڑیاں نہیں ہوا کرتی تھیں. اور آج اللہ رب العالمین کی یہ نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن اتنی نعمتیں موجود ہونے کے باوجود بھی ایک چیز اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو وہ ہے کہ ہمارے پاس سکون کی زندگی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو سب کا باپ بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جس چیز سے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تھا وہ مٹی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر انسان پیدا ہوئے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں. بنیاد ایک ہے مٹی اور باپ ایک ہے حضرت آدم علیہ السلام، لیکن ایک بنیاد ہونے کے باوجود بھی اور ایک باپ ہونے کے باوجود بھی آج دنیا کے اندر لوگ کئی اعتبارات سے ایک دوسرے سے مختلف نظر آ رہے ہیں. شکل و صورت کے اعتبار سے لے لو، کوئی کالا ملے گا تو کوئی گورا ملے گا، کوئی لمبے قد کا ہے تو کوئی چھوٹے قد کا ہے، کوئی موٹا ہے تو کوئی پتلا ہے.
معاشی اعتبار سے لے لو، کوئی مالدار ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی بخیل ہے تو کوئی سخی ہے، اور ایمان و عمل کے اعتبار سے لے لو، کوئی مومن ہے تو کوئی کافر ہے، کوئی با اخلاق ہے کوئی بد اخلاق ہے، یعنی باپ ایک ہونے کے باوجود اور بنیاد ایک ہونے کے باوجود بھی لوگ ایک دوسرے سے وہ کئی طریقے سے مختلف ہیں، لیکن ان تمام چیزوں میں ایک دوسرے سے مختلف ہونے کے باوجود بھی سب کی یہی سوچ ہے کہ دنیا کے اندر جو زندگی ملے وہ ہمیں سکون کی زندگی ملے۔ ایک تاجر انسان جو بڑے پیمانے پر تجارت کرتا ہے اور جو اپنی ساری محنتیں اس تجارت میں لگا دیتا ہے، دن رات اس میں محنت کرتا ہے، اور ایک رکشہ چلانے والا انسان جو صبح کو نکلتا ہے اور شام کو گھر واپس لوٹتا ہے، دونوں انسان کی سوچ یہی ہے کہ دنیا کے اندر جو ہمیں زندگی ملے وہ سکون کی زندگی ملے۔ غرض یہ کہ دنیا کے اندر ہر ایک انسان امیر ہو یا غریب، یا کالا ہو یا گورا، اجمی ہو یا عربی، شہر کا رہنے والا ہو یا دیہات کا رہنے والا ہو، حاکم ہو یا محکوم، کوئی بھی انسان ہو، ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر جو ہمیں زندگی ملے وہ سکون کی زندگی ملے، اچھی زندگی ملے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سکون ہمیں کہاں مل سکتی ہے؟ اللہ کی نعمتیں بہت سارے ہمارے پاس موجود ہیں، اور آج جو اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، یقیناً کئی سو سال پہلے بادشاہوں کے بارے میں آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو بڑے بڑے بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کے پاس وہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی جو آج ہم جیسے لوگوں کے پاس موجود ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سکون کہاں ملے گی، کس جگہ سے ہم تلاش کر سکتے ہیں؟ نعمتیں تو ہمیں مل گئی ہیں لیکن سکون نہیں ہے، سکون کہاں مل سکتی ہے؟ ڈپریشن سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ٹینشن کیسے دور کر سکتے ہیں؟ تو قرآن اور حدیث اٹھا کر کے دیکھیں گے تو قرآن اور حدیث کے اندر بہت ساری چیزیں مل جائیں گی، اگر اس پر ہم عمل کریں تو یقیناً ہمیں دنیا کے اندر سکون کی زندگی مل جائے گی۔ وہ زندگی ہماری ڈپریشن والی نہیں ہوگی، وہ ٹینشن والی نہیں ہوگی۔ آئیے سب سے پہلا نسخہ، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح اختیار کریں، یعنی ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کریں اور ایمان کے ساتھ ساتھ شرک کی ملاوٹ نہ ہو، خالص توحید پرست ہو۔ اگر شرک کی ملاوٹ نہیں ہے، رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ ایسے انسان کی جو زندگی ہوگی وہ امن والی زندگی ہوگی۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ظلم نہیں کیا یعنی شرک نہیں کی، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت پر ہے، یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ تو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ شرک نہ کریں، خالص توحید پرست بنے۔ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ ایسے انسان کی زندگی جو ہوگی وہ امن والی زندگی ہوگی۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو کوئی بھی ہو، مرد میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو، نیک عمل کرے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، اللہ رب العالمین کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ایسے انسان کی جو زندگی ہوگی وہ سکون کی زندگی، وہ خوشگوار زندگی ہوگی۔ اور یہی پر بس نہیں بلکہ وہ انسان جب دنیا کو چھوڑ کر کے قیامت کے دن رب کے پاس پہنچے گا تو اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ دنیا کے اندر تو ہم ایسے انسان کی سکون کی زندگی بھی دیں گے، ساتھ ہی ساتھ جب قیامت کے دن وہ انسان آئے گا میرے پاس آئے گا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو اس انسان کو ہم بہترین بدلہ بھی دیں گے۔ معلوم یہ چلا کہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح اختیار کریں، نیک عمل کریں، نیک عمل کریں گے دنیا کے اندر سکون ملے گا، قیامت کے دن بھی سکون ملے گی۔ تو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح اختیار کریں، دنیا کے اندر تمہیں سکون مل جائے گا، ڈپریشن والی زندگی نہیں ہوگی۔ معلوم یہ چلا کہ ایک انسان جب رب پر ایمان رکھتا ہے
साथ फराइज पर अमल करता है, नमाज और रोजे की पाबंदी करता है, फराड नहीं करता, हराम और हलाल की तमीज करता है, जिना नहीं करता, चोरी नहीं करता, गलत चीज नहीं करता है, ऐसे इंसान के बारे में ये वादा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंसान की दुनियाई जिंदगी को खुशगवार जिंदगी बना देगा। लेकिन उसी के बरक्स वो इंसान जो दुनिया के अंदर ईमान तो लाया, लेकिन ईमान लाने के साथ साथ अमल सालेह से दूर रहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमान के मुताबिक वो जिंदगी गुजारा नहीं, हय्या अला सलाह की आवाज को सुनने के बाद वो मस्जिद में नहीं आया, नमाज और रोजे से कोई मतलब नहीं, हराम और हलाल के दरमियान तमीज नहीं कर रहा है, फराड कर रहा है, चोरी कर रहा है, जिना कर रहा है, शराब पी रहा है, ये बुराइयां अगर इंसान के अंदर पाई जा रही हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये वादा है कि ऐसे इंसान की जो दुनियाई जिंदगी होगी वो दुनिया के अंदर सुकून नहीं मिल पाएगी। गर्चे ये इंसान कितना भी बड़ा मालदार क्यों ना हो जाए, महलों में रह रहा हो, एयर कंडीशन में जिंदगी गुजार रहा हो, खाने पीने की बहुत सारी नेमतें मौजूद हो, चलने के लिए गाड़ियां मौजूद हो, पहनने के लिए बेहतरीन कपड़े हो, लेकिन दिल का सुकून नहीं मिल सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान हकीम के अंदर सूरह ताहा के अंदर इरशाद फरमा रहा है, वमन आरदा अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन दंका व नहशुरु यौमल क़ियामति आमा। जो शख्स दुनिया के अंदर मेरे जिक्र से एराज करके अपनी जिंदगी गुजारेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है फइन्न लहू मईशतन दंका व नहशुरु यौमल क़ियामति आमा। उसकी जो दुनियाई जिंदगी होगी वो तंग हो जाएगी, और यहीं पर बस नहीं बल्कि क़यामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंसान को उठाएगा तो अंधे की शक्ल में उठाएगा। वो इंसान सवाल करेगा, अल्लाह दुनिया के अंदर में अंधा नहीं था, दुनिया के अंदर में अपनी निगाहों से तेरी नेमतों को देखता था, आज तू अंधे की शक्ल में क्यों उठाया? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, दुनिया के अंदर तूने मेरी आयतों को बुला दिया, रब के कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारा, आज मैंने तुझे बुला दिया, यानी तुझे अंधे की शक्ल में उठाया हूं। तो ऐसा इंसान जो दुनिया के अंदर रह करके ईमान तो लाया, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लिया, कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लिया, लेकिन अब ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने के बाद उसने उसके बाद जो फराइज आयद हो रहे हैं उससे उसके कोई मतलब नहीं रहा, दुनिया के अंदर नाफरमानियों में जिंदगी गुजारता रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये वादा है कि ऐसे इंसान की जो दुनियाई जिंदगी होगी वो तंग हो जाएगी, सुकून नहीं मिलेगा, सब कुछ मौजूद होने के बावजूद भी उस इंसान को सुकून नहीं मिलेगा जो रब की नाफरमानियों में जिंदगी गुजारेगा। मालूम ये चला सुकून की जिंदगी पानी है, ईमान के साए में रहो, मालो दौलत ना भी हो, अच्छी चीजें ना भी हो, सुकून मिलेगा, अच्छी जिंदगी मिलेगी, खुशगवार जिंदगी मिलेगी। शर्त यह है कि ईमान लाने के साथ साथ अमल सालेह इख्तियार करो। अमल सालेह इख्तियार करोगे दुनिया के अंदर सुकून, मरने के बाद क़यामत के दिन रब की अदालत में जन्नत के तौर पर तुम्हें बदला दिया जाएगा। आगे बढ़िए, सुकून की जिंदगी पानी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा इख्तियार करिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर अपने दिल के अंदर पैदा करिए, और खुसूसन वो लोग जो रिस्क की तंगी की वजह से परेशान है या कर्ज के बोझ में दबे जा रहे हैं, उनके लिए जरूरी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा इख्तियार करें, और हर इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर अपने दिल के अंदर पैदा करे। तक़वा कहते हैं कि बंदे को हराम करदा चीजों से रोक दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानियों से रोक दे। जिस दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ होगा, रब का ये वादा है, दुनिया के अंदर तुम परेशान हो, तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा है, कैसे परेशानियों से निकला जाए, रब्बुल आलमीन का ये वादा है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान को निकलने का कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान को ऐसी जगह से रिज़्क देगा जहां से वो गुमान नहीं कर सकता है। शर्त ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर तुम अपने दिल के अंदर पैदा करो। आगे बढ़िए, सुकून की जिंदगी पानी है, अच्छी जिंदगी पानी है, चैनो सुकून की जिंदगी पानी है, डिप्रेशन से